اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرچم اٹھا کے عشق کا خلقت میں آگے، پرچم اٹھا کے عشق کا خلقت میں آگے، صحرا مزاج لوگ تھے وحشت میں آگے، شب تھی مگر جوان تھے بیدار دیر تک، چوروں سے بھول ہو گئی اجلت میں آگے، اور کچھ جھوٹ اڑ رہے تھے بہت آسمان پر، حقا کے دامے پنجائے قدرت میں آگے، اور جن کو بہت غرور تھا عمروں پہ وہ بزرگ، جن کو بہت غرور تھا عمروں پہ وہ بزرگ، عزت کو چھوڑ کر کوئے ذلت میں آگے، جن کو بہت غرور تھا عمروں پہ وہ بزرگ، عزت کو چھوڑ کر کوئے ذلت میں آگے، اور یوں نوجوان لڑکوں نے پگڑی سنبھال لی، یوں نوجوان لڑکوں نے پگڑی سنبھال لی، اہل جنوبی ورثۂ حیرت میں آگے، اہل جنوبی ورثۂ حیرت میں آگے، اور ہم خوش خرام آئے ہیں مقتل میں ناز سے، باقی یہ بد حواس تو سنگت میں آگے۔ ٹھنڈی کسی سے اور گرد و نواح سے یونین کونسل گجن امرتا سے تعلق رکھنے والے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، کام کافی لمبا ہوئی ہے، کافی تھکی بھی گئے ہو، مختصراً ہی اپنے کچھ خیالات نے اظہار کرسا۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے دوست بھائی نوجوان ساتھی کاشف حمید صاحب کا، عثمان صاحب، طلعت صاحب، حسان صاحب، لقمان صاحب، سردار فہیم، سردار سیام، ندیم، آزاد، اور ان کی ٹیم ہے ساری کی ساری، کہ انہوں نے آج اس خوبصورت جگہ پر ان پہاڑیوں کے دامن میں اس خوبصورت نشست کا اہتمام کیا۔ بنیادی طور پہ یہ ایک فکری تربیتی نشست ہے، اور اس کے ارد گرد جتنی بھی گفتگو ہوئی زندگی میں مختلف، وہ کچھ نہ کچھ نتائج کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ کسی بھی کام کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے اس بنیاد پر اس کام کو اچھا یا برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ پوری انسانی تاریخ جو ہے اس نے اسی طرح سفر کیا ہے، آتے رہے ان کی روشنی میں اپنا سفر آگے طے کرتے رہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ جو آج ہم خود مختار جموں کشمیر کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھ رہے ہیں، تو اس قضیے کو، یہ جو 1947 میں شروع ہوا تھا، آج 75 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے، اور یہ ایک بڑا عرصہ ہے کسی بھی مسئلے سے، کسی بھی نقطہ ریاست کے اندر جو مہاراجا کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، اور وہ جدوجہد یہ تھی کہ مہاراجا کی جو بادشاہت ہے یہ ختم ہو جانی چاہیے، اور یہاں پہ اقتدار عوام کے نمائندوں کے پاس آنا چاہیے، اور سردار ابراہیم اور چودھری غلام عباس، چودھری حمید اللہ اور دوسرے لوگوں کے پاس یہ اقتدار آ جانا چاہیے، اور مہاراجے کا جو دور ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے نام تھے اس وقت، آج بھی ہماری کتابوں میں، ہماری گفتگو میں نظریے دیے اور مختلف سوچیں دی، اور ہمیں بتایا کہ تمہاری فلاح اور تمہاری کامیابی اس میں ہے۔ شیر کشمیر محترم شیخ عبداللہ نے، جو بلا شبہ ریاست جموں کشمیر کے اس وقت سب سے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے اپنا جو ہے وہ نہرو کی جھولی میں ڈالا، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ ہندوستان ایک بڑی تہذیب ہے، ایک بڑا ملک ہے، اور اس میں ہماری شناخت اور ہماری کلچر اور ہمارا مستقبل جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اور انہوں نے اپنا جھکاؤ جو ہے اور محافظ ہے اور وکیل ہے۔ تو لوگوں نے اس وقت جو ہے وہ یہ بات کرنے کی کوشش کی، جن نے کہ یار ہماری ایک ریاست
ہے اور ہمارا ایک ملک ہے اور اس پہ ناجائز قبضہ ہو گیا ہے اور پاکستان نے حملہ کر دیا، پھر انڈیا نے حملہ کر دیا، تو ہمیں آزادی چاہیے۔ تو انہی لیڈروں نے اور ان کی بنائی گئی جو کابینہ تھی چند لوگوں کی، مخصوص لوگوں اس طرف ہے، ہمارے رستوں کا روح اس طرف ہے، ہماری رشتہ داریاں ہو گئی ہیں، ہمارا فلان ہو گیا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اب پاکستان کے بغیر ہماری کوئی بقا نہیں ہے اور یہ ہماری ترقی اور حفاظت کا ضامن ہے۔ تو 75 سال گزرنے کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نتیجہ نکل آیا 75 سالوں میں۔ ایک نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے ساتھ رہ کر یا ہندوستان کے ساتھ جو اس طرف والے ہیں وہ رہ کر ہم نے کتنی ترقی کی ہے، جو یہ ہمیں بتاتے تھے کہ ہمارا مستقبل یہاں محفوظ ہے اور یہاں پر امن اور شانتی ہو جائے گی اور ترقی اور جنت کا نمونہ ہم اس کو بنا دیں گے۔ آج وہ سامنے وہ گاؤں ہے، اس کے نوجوان جو ہیں وہ سڑک مانگ رہے ہیں، کافی عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں ہمیں سڑک دے دی جائے۔ ہماری جو یہ ابھی امان صاحب بڑے دکھ بھرے انداز میں باتیں کر رہے تھے، آج بھی ہماری خواتین معذب بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ یہاں وہ کام کرتی ہیں جو عورتوں کے کرنے کے کام نہیں ہیں، لیکن ہماری وہ جو تصوراتی خیالاتی غیرت ہے جو ہم نے مسلط کی ہوئی ہے اپنے ذہنوں میں، قبیلوں، برادریوں اور پتہ نہیں کس کس نام پر، وہ وہاں پہ ذرا بھی کانپتی نہیں ہے، اس کو کہیں بھی کوئی کچوکا نہیں لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ عزت دار، یہ پردے دار مائیں بہنیں بیٹیاں جن کو گھروں میں بیٹھنا چاہیے تھا، پہلے گھر میں کیا کم کام ہوتے ہیں کہ اب وہ جو ہے وہ گھاس کاٹنے اور لکڑیاں لانے اور پانی لانے کے لیے وہاں جا رہی ہیں۔ 75 سال کے بعد آج بھی ہمارا الیکشن جو ہے وہ کالے پائپ کے بنڈل پر ہو رہا ہے یا پانی کے بور پر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آج بھی ہمارے پاس کالے پانی کا پائپ نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، تیل نہیں ہے، سگریٹ نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہو گئی ہے، اور روزگار جو ریاست کا بنیادی فرض تھا، آج ہمارے پاس روزگار نہیں ہے۔ روزگار جو یہاں پہ ڈور سٹیپ پہ ملنا چاہیے تھا، اپنے ضلع میں ملنا چاہیے تھا، آج اس کے یہ ان وادیوں کو چھوڑ کر ہمیں تپتے صحراؤں کا رخ کرنا پڑتا ہے، ہمیں 20 لاکھ، 30 لاکھ، 50 لاکھ روپے دے کر اپنے بچوں کو خود سے جدا کرنا پڑتا ہے، ایجنٹوں کے حوالے کرنا پڑتا ہے، ڈنکیاں لگانی پڑتی ہیں، ان کی لاشیں کبھی یونان سے اتنے لوگ تھے، یہ سارے مکار تھے، یہ فریبی تھے، اور انہوں نے صرف اور صرف اپنا اور اپنی اولادوں کا بینک بیلنس بنایا اور اپنے گھر بنائے، ساری عمر کوئی کام نہیں کیا، کوئی مزدوری نہیں کی، کوئی کاروبار نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آج ان کی شان و شوکت دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کہاں سے یہ پیسے لاتے رہے، یہ کہاں سے ان کے پاس 4 کروڑ روپے کی گاڑی ایک بندے کے پاس ہے، اور وہ جب روڈ پہ چلتی ہے تو روز کا 10 سے 15 ہزار روپیہ اس کا خرچہ ہے۔ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کوئی بتائے نا، آزاد کشمیر میں کہیں پر بھی کسی انفارمیشن کا قانون ہے، نہ حساب کتاب کا قانون ہے، نہ احتساب کا قانون ہے، نہ اساس ظاہر کرنے کا قانون ہے۔ کسی جگہ پہ بھی انہوں نے ایسا کوئی قانون تک بننے نہیں دیا کہ جہاں پہ جا کر ہم یہ پتہ لگا سکیں کہ کون حرام خور ہے اور کون رزق حلال خور ہے، اور جو اوپر سب سے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی حرام خور ہے۔ یہ بھی وقت آنے پر آپ کو ڈستے ہوئے نہیں چھوڑے گا، آپ کے محلے کا ہوگا، آپ کے علاقے کا ہوگا، آپ کی برادری کا ہوگا، لیکن نقل دینے سے پہلے آپ کی جائیداد کی آپ سے 1000 روپیہ 2000 روپیہ ضرور مانگے گا، اگر نہیں مانگے تو مجھے جھوٹا کر کے نہیں مانگتا۔ تھانے میں جا کے آپ کے گھر میں چوری ہو جائے، آپ درخواست دائر کروا کے ذرا دیکھیں بغیر پیسوں کے، وہ بولیں گے گاڑی لے کے آؤ، پنسل لے کے آؤ، کاغذ لے کے آؤ، اتنے پیسے دو پھر ہم چلیں گے، اور جو چور ہوگا اس کو بھی یہی بولیں گے کہ اتنے پیسے دو تمہارے لیے رعایت کریں گے۔ یہ سامنے ہے، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو لبریشن فرنٹ والے یا ہم لوگ اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ یہ نظام انہوں نے ہمیں دیا، اور یہ غلامی کی سب سے فرسودہ ترین، بےہودہ ترین شکل ہے۔
اور اس کام کے لیے یہ ان کو ڈراتے رہے اور وہ دہلی والوں کو ڈراتے جائے تاکہ لوگ آزادی کی بات نہ کر سکیں. مجھے سپورٹ کرو، ہمیں بناؤ، تو پھر جو ہے وہ یہاں پہ یہ نظام چلتا رہے گا. تو ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ غلامی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ہی اندر سے لوگ جو ہیں وہ آگے لاگے کھڑے کیے جاتے ہیں. 20,000 انگریز 150 سال تک یہاں پر ڈائریکٹ حکومت کر کے گئے. آج بھی انہی کی حکومت ہے. وہ کس کے ذریعے سے کر کے گئے؟ وہ یہاں کے لیڈروں کے ذریعے، یہاں کے ذریعے، یہاں کے ملاؤں کے ذریعے، یہاں کی بیوروکریسی کے ذریعے، یہاں کے مفاد پرستوں ٹاؤٹو مخبروں کے ذریعے وہ 150 سال 7 سمندر سے پار سے آئے اور یہاں پر حکومت کر کے چلے گئے. 75 سال سے انڈیا اور پاکستان کا قبضہ فاروق عبداللہ سے لے کر شیخ. آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے ریاست مٹا دو، ریاست نام کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. آزادی جہاں لکھا ہوا ہے، لبریشن لکھا ہوا ہے، اس کو مٹا دو. اس لیے کہ انڈیا نے بھی یہ کر دیا ہے، انہوں نے بھی یہ کر دیا ہے، سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. اب کون سی ریاست ہے؟ ریاستی باقی نہیں بچی. شناخت کا مسئلہ آج ہماری مردم شماری کے اندر نہ ہماری زبانیں، نہ ہماری قوم، نہ ہمارا علاقہ، نہ ہمارا قبیلہ، کہیں پہ کچھ بھی درج نہیں ہے. دیگر میں ایک آپشن ہے کہ اگر آپ پنجابی نہیں ہیں، سندھی نہیں ہیں، بلوچی نہیں ہیں، پٹھان نہیں ہیں، حتیٰ کہ افغانی نہیں ہیں، تو آپ دیگر ہیں. تو جو دیگر ہیں ان کا تو کہیں پہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا نا جی. دیگر کو کون پوچھتا ہے؟ اس کی کیا اوقات ہے؟ تو اس لیے یہ جو خود مختار جموں کشمیر کانفرنس رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ 75 سال گزرنے کے بعد اب اس طرف جا رہا ہے کہ کل ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اس سے زیادہ گمبھیر مسائل ہو جائیں گے. اس سے زیادہ گمبھیر مسائل ہوں گے جب آپ کے تھانے میں SHO جو ہے وہ پنڈی کا بیٹھا ہوگا، جب جج آپ کا کراچی کا بیٹھا ہوگا، جب کلرک آپ کے جو ہے وہ چیچو کی ملیے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو پھر آپ کا کون والی وارث ہوگا؟ کون پوچھنے والا ہوگا؟ آج بجلی کے بل ابھی لاہور سے ٹھیک ہونے کے لیے جا رہے ہیں. ایک ڈیوائس دی ہے، آؤ میٹر کا فوٹو بناؤ اور لاہور سے ٹھیک کرو. یہاں کا ایک سینئر SDO کہتا ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم نے فوٹو بنا کے بھیج دیا ہے، وہاں سے ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ لوگ جو اپنے گلی محلے میں تحصیلیں مانگتے تھے اور ججیاں مانگتے تھے کہ بھئی ہمیں میرپور جانا پڑتا ہے، مظفر آباد جانا پڑتا ہے، آج ان کا عالم یہ ہو گیا ہے 75 سال کے بعد کہ بل ٹھیک کروانے کے لیے لاہور جانا پڑے گا اور وہاں سے ٹھیک کروانا پڑے گا. تو اس لیے یہ ضروری ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ریاست ہے یہ ہماری ملکیت ہے اور یہ ہمارا کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہندوستان اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل آئینی جغرافیے کے ساتھ جڑا ہوا ہو. ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی یا جنگ نہیں ہے. وہ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، وہ ہماری زمین پر حملہ آور ہوئے ہیں، ہمارے گھروں پر حملہ آور ہوئے ہیں. دفاع کا حق دنیا کا ہر قانون دیتا ہے، ہر مذہب دیتا ہے، ہر اخلاقیات دیتی ہے. اور اگر آپ اپنے حق کا دفاع نہیں کرتے ہیں تو دنیا کا ہر قانون اور ہر اخلاقی کوڈ بغیرت سمجھتا ہے ایسے لوگوں کو جو اپنے گھر کا دفاع نہ کر سکے. تو ہماری ایک دفاعی جنگ ہے. ہمارے اوپر حملہ کیا گیا 75 سال پہلے، ہماری زمین پہ زبردستی قبضہ کیا گیا اور دعویٰ کیا گیا یہ ٹوٹنگ ہے، یہ شہرگ ہے. وہی دونوں دعوے دار جب اقوام متحدہ میں پہنچے تو اقوام متحدہ نے ان دعووں کو باطل قرار دیا اور کہا کہ یہ یہاں کے لوگوں کا ہے اور لوگ بتائیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے اور وہ بتائیں گے کہ یہ کہاں ہونا چاہیے، یہ آزاد ہی رہنا چاہیے یا ان دونوں ریاستوں میں سے کسی کا حصہ بننا چاہیے. تو آج تک یہ جو اسمبلی، یہ جو ابھی یہاں کسی نے بات کی، کہتے ہیں جی اسمبلی میں جائے بغیر، الیکشن لڑے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. جی آپ نے جو بھی تبدیلی لانی ہے، مجھ سے بھی بہت سارے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے اگر کوئی شک تبدیل کروانی ہے یا آپ نے آزادی لینی ہے تو اسمبلی کا حصہ بننا پڑے گا. تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ 75 سال سے یہ اسمبلی کا حصہ رہے ہیں. بہت سارے نیشنلسٹ بھی
خواجہ فاروق حیدر کی شکل میں، چودھری مجید کی شکل میں، ممتاز راٹھور کی شکل میں اور بہت ساروں کی شکل میں اسمبلیوں میں یہی دلیل لے کر پہنچے تھے کہ ہم جہاں جائیں گے اور اندر سے تبدیلی لے کر آئیں گے۔ تو یہ تبدیلی کیا لاتے؟ ان کے اندر تبدیلی آ گئی، ان کے اندر سے جو ہے، ان کے اندر سے نیشنلسٹ باہر نکل گیا اور اندر ایک غلام پیدا ہو گیا، جس کو پھر اپنی کرسی بچانی ہے، جس کو پھر اپنی سیاست بچانی ہے، جس کو حوالدار کو سلوٹ کرنا ہے، جس کو جو بھی فوجی جرنیل آئے اس کو دنیا کا سب سے بڑا اور عظیم جرنیل قرار دینا ہے۔ یہ جو ابھی آخری گیا ہے اس کی پھانسی کا مطالبہ ہو رہا ہے آج پاکستان میں۔ رات کو یہ آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان نے 2 مطالبے کیے ہیں، پچھلے جرنیل کو پھانسی دو، کورٹ مارشل کرو اور نئے جرنیل سے میری بات چیت کرو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ عرصہ پہلے تک ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا سب سے بڑا محافظ باجوہ تھا، اس سے پہلے راحیل شریف تھا، اس سے پہلے پتہ نہیں دوسرا تھا، اس سے پہلے مشرف تھا۔ یہ مجبوریاں ان کو پھر وہاں لے کے جاتی ہیں جب ان کو فیاض چوہان اٹھ کے کہتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، 2 ٹکے کی تمہاری اوقات ہے، ہمارا حوالدار تمہارے کان سے پکڑ کر تمہیں نیچے نکالے گا، تو یہ وہاں ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے، کوئی غیر قانونی مطالبہ نہیں ہے، کسی بھی طرح کا ناجائز کسی ملک کو توڑنے کا کوئی علیحدگی پسندی کی تحریک نہیں ہے، یہ لوگوں کے اس غصب شدہ حق کی تحریک ہے جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے، جس کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ انڈیا پاکستان نے سائن کر رکھے کہ یہاں سے ہم فوجیں نکالیں گے۔ آج اگر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی نکالو، کب نکالو گے؟ 75 سال ہو گئے، فوجیں نکالیں گے، فوجیں نکالیں گے، فوجیں نکالیں گے، کیوں نہیں نکال رہے ہو؟ باڑے بنا دیے ہیں، پکے مورچے بنا دیے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، تو نکالیں گے کب؟ تو کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ کیسے مطالبے کر رہے ہیں جی، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، پاکستان میں ہوگا تو ہمیں تو راتوں کو نیند ہی نہیں آئے گی۔ بھائی وہاں پاکستان کے اندر رہنے والوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، بلوچیوں کو نہیں نیند آ رہی، پریشان ہے سارے، ان کی عورتیں سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ایک سال سے مظاہرے کر رہی ہیں ہمارے بچوں کو بازیاب کرو، ہماری عورتوں کو بازیاب کرو۔ یہ پختون سارے کے سارے روز ایک لا کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اپنے منہ پہ لعنت کرنے کو دل کرتا ہے، یار کیا بکواس کر رہے ہو؟ بڑا آدمی میں سے کون سا بڑا آدمی ہے؟ کون سا آدمی ہے جو اپنے لوگوں کے لیے حق کے لیے نکلا؟ 1300 میگا واٹ 2 دفعہ میرپور ڈسٹرکٹ کو ڈبویا گیا اور اس پہ ڈیم بنایا گیا ہے، انہوں نے اس کے بدلے میں 16 گاڑیاں لی سردار سکندر یاد خان سالار جمہوریت، باپ جو تھا مہاراجا کی اسمبلی میں بھی ممبر تھا اور پھر ادھر سے آزادی حاصل کر کے ادھر بھی ممبر بنے، وزارت مال لے کے آدھا ضلع اپنے نام پہ الاٹ کروا لیا، تہ زمینیاں کروا کے نالائق رشتہ داروں کو بھرتی کروا کے پورا سیکٹریٹ بھر دیا، 16 گاڑیاں دے دیں، پورا میرپور ڈبو دیں، ہلاڑ میں، کوٹلی میں، آزاد پتن میں، کوہاوا پر 1,000 میگا واٹ کے بڑے پروجیکٹ، میگا پروجیکٹ جو ہیں لوگوں کی زمینیں ڈبو کر ہماری زمینوں کے اندر سے بڑی بڑی ہائی پوٹینسی کی لائنیں گزار کر لے کے جا رہے ہیں، وہاں پر 300-350 میگا واٹ بجلی چاہیے، وہ یہ اپریزن کے لیے معاہدہ کرنے کا ہمیں کہا گیا، تو سکندر حیات وزیر اعظم تھا، ہم نے سوچا یار سردار سکندر حیات پتہ نہیں کس دماغ کا سردار ہوگا، کتنا آکڑہان ہوگا، کیا بات کرے گا آکے، ہم نے 3 طرح کی اسٹریٹجی تیار کر لی، یہ نہ مانا تو یہ، اور جو فائنل اسٹریٹجی تھی اس میں یہ تھا کہ بجلی بھی فری دیں گے اور بجٹ میں بھی اضافہ کریں گے اور رائلٹی دیں گے، تو کہتا ہے کہ جب اس قوم کا سردار وہاں پر پہنچا اور ہم نے اپنی بات رکھی تو اس نے کہا جی ہم تو ہماری تو ماں باپ کے لیے جماعت نہیں ہے، یہ جنہوں نے آج پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں یہ ہفتہ پہلے پیپلز پارٹی کے جھنڈے اٹھا کر پھر رہے تھے، اس سے پہلے پچھلے ہفتے میں یہ سب مسلم کانفرنس کی پیداوار ہے، یہ سب کھٹپینچ، سب ٹھیکیدار، سب چور جتنے بھی ہیں یہ سارے مسلم کانفرنس میں تھے۔ قیوم خان جو ہے وہ تھوڑا سا بیمار ہوا اور اس کے لڑکے کو تھوڑی پریشانی شروع ہو گئی تو اس نے پوری پارٹی کا
راجپوت الگ ہو گئے, سدن الگ ہو گئے, دوسرے الگ ہو گئے, اپنی اپنی پارٹیاں بنا لی انہوں نے. بیرسٹر سلطان محمود کوئی رٹا تشریف لائے کسی کے گھر میں, تو جس گھر میں تشریف لائے ان صاحب سے کہا کہ نمبردار صاحب اس میں خدا کی قسم کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی قرض لے کے بینک سٹیٹمنٹ بنوانے جاتا ہے, ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر, اور خوشخبریاں دیتے ہیں چین نے $70 کروڑ دے دیے, زر مبادلہ کے ذخائر اوپر ہو گئے. $4 کا ڈالر تھا جب یہ بنے تھے, آج $350 کا ہو گیا ہے. یہ ان کی ترقی ہے, یہ ان کی فوج ہے, یہ ان کے سیاستدان اور سائنسدان ہیں, اور یہ ہمارے جو مجاوران ہیں یہ ان کے قصیدے آگے لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ہو جائے گا, تبدیلی آ جائے گی, فلان ہو جائے گا. 75 سال سے اس مخمصے میں, اس جال میں, اس داؤ میں لوگوں کو الجھا کے رکھا ہوا ہے. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ سلسلہ تبدیل ہو جائے تو کوئی نیا تجربہ کرنا پڑے گا. لا یلدغ المؤمن من الجحر, سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے, اس کو بے شک آپ جو ہے وہ پالتو بنا کے گھر میں رکھیں, اس کو جب بھی موقع ملے گا وہ آپ کو ڈنگ مارے گا. تو ان سانپوں سے جان چھڑانے کے لیے اور اس قوم کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے, وہ بچے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہاں گھر میں لانے کے لیے, یہاں پہ روزگار, یہاں پہ تعلیم, یہاں پہ صحت دینے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ اختیار اپنا ہو, یہ وسائل اپنے ہوں. اللہ کی قسم اتنے وسائل ہیں, یہ دنیا بھر کے جو تجزیہ نگار ہیں, چاہے وہ وہ ہیں جیولوجسٹ ہیں یا کوئی, ان کے تجزیہ نگاروں کا یہ ہے کہ اگر 10 سال اس ریاست کو چھوڑ دیا جائے اس کے وسائل کے اوپر, تو یہ دنیا کی امیر ترین ریاستوں میں سے ایک ریاست بن سکتی ہے. دنیا میں ایسے بے شمار ممالک موجود ہیں جو صرف ٹورزم پہ چلتے ہیں, صرف ٹورزم ان کا دامن میں رہتے ہیں. ہمالیائی ریاست ہے یہ, دنیا کے تمام بڑے بڑے دریا, بڑے بڑے گلیشیئر جو ہیں وہ یہاں سے نکلتے ہیں اور اس طرف اس تہذیب کو سیراب کرتے ہیں, دوسری طرف رشیا تک, روس تک, ساری تہذیبوں کو سیراب کرتے ہیں, ان کو پانی دیتے ہیں, ان کو بجلی دیتے ہیں, ان کو غلہ, ان کو اناج دیتے ہیں. اگر پنجاب سے پانی گزر کر سندھ جاتا ہے تو پنجاب اس کا پیسے لیتا ہے, اس کا کرایہ لیتا ہے, اس کا آبیانہ لیتا ہے. ہمارا پانی جا رہا ہے, ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. منگلا ڈیم سے ضلع بھمبر کے لیے ایک پروجیکٹ بنا, ایک چھوٹی سی نالی نکال کے بھمبر کی زمینوں کو پانی دیں گے. وابڈا نے انکار کر دیا, بے عزت کیا, انہوں نے کہا یہ ہمارا ڈیم ہے, اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا, یہ پانی پنجاب میں جائے گا. حالانکہ بہت ہی تھوڑا پانی تھا. تو وہ مہاراجا کہ جس نے 1925 میں 27 میں انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کیا, جب نہر اپر جیلم اور نہر لوور جیلم نکالی جا رہی تھی کہ میرا کوئی بھی نالا جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا, کوئی بھی قدرتی پانی کا ذخیرہ ان نہروں کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہوگا. آپ کو اگر لے کے جانا ہے تو نالوں کے اوپر پل بنا کر اوپر سے نہر لے کے جائیں گے اور اتنے پیسے دیں گے, اتنا کرایہ دیں گے. تو ان سے تو وہ بہتر تھا جس کو یہ کہتے تھے چولہے پہ ٹیکس لگا لیا تھا. جی اس نے بڑا ظلم کیا اور گائے کا گوشت نہیں کھانے دیتا تھا. آج گائے کا گوشت نہیں مل رہا ہے, نہیں کھا سکتے آپ, ممکن ہی نہیں ہے. خرید کے دکھائیں, ذرا کھا کے دکھائیں. چولہے پہ ٹیکس تو چھوڑے نا آپ سلنڈر, چولہا, بجلی, ماچس, روٹی, دال, پانی, برتن, کون سی چیز ہے کچن کے اندر جس پہ ٹیکس ہم نہیں دے رہے؟ تو بھلا ان سے وہ بہتر تھے, وہ پھر بھی لوگوں کا خیال رکھتے تھے. بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ وہ ان کے دور میں انصاف تھا, ان کے دور میں تو انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اس مخمصے سے نکلنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ خود کو منظم کرنا ہوگا, عوام کو آپس میں اور نوجوانوں کو جوڑنا ہوگا. یہ جو بوڑھے جتنے بھی ہمارے گزر گئے انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ تو تاریخ کے حوالے کریں گے, لیکن اب جو نسلیں جا رہی ہیں یہ جو کچھ کریں گے یہ اس قوم کی اس مستقبل کا تعین کرے گا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں, لوگ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آزادی نہیں ملے گی. یہ مشکل ہے جی, انڈیا اتنی بڑی طاقت ہے, پاکستان اتنی بڑی طاقت ہے. ان دونوں نے جس سے آزادی لی اس کا پوری دنیا پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا. انگریزوں کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا. ایک جگہ سے اگر غروب ہوتا تھا تو دوسری جس سلطنت میں طلوع ہوتا تھا وہ بھی انگریزوں کے پاس تھی. آج صرف برطانیہ رہ گیا ہے, اتنا سا چھوٹا سا ہے.
اللہ کریم فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے ہاتھیوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا میں نے ان کا داؤ غلط نہیں کیا؟ ان پر پرندے بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے جو کنکر برساتے تھے، تو ان کو ایسے کر دیا جیسے چبایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ تو آج ان ہاتھیوں سے جو ہمیں ڈراتے ہیں، کیا وہ ہمارے ایمان کا امتحان لے رہے ہیں، ہمارے عقیدے کا امتحان لے رہے ہیں، ہمارے توکل کا امتحان لے رہے ہیں؟ روٹی نہیں ملے گی، نوکری نہیں ملے گی، یہ تو اللہ کے کام ہے، یہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھے تھے۔ ہم تو یہی سنتے ہیں بزرگوں سے، بڑوں سے، رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، روٹی دینے والا وہ ہے، عزت دینے والا وہ ہے، ذلت دینے والا وہ ہے، لیکن وہ سارا کچھ مسجد کے اندر چھوڑ کے تو باہر نکلتے ہیں تو روٹی دینے والا فہیم اکرم بن جاتا ہے، عزت دینے والا فاروق طاہر بن جاتا ہے، جان بچانے والا ملک نواز بن جاتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ اور ہمارا ایمان اور توکل جو ہے وہ بھی انہوں نے ہم سے چھینا ہے، وہ بھی چھین لیا۔ ہمیں اپنے اوپر، اپنے بازوؤں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اور خدا کی قسم ہم سے جفا کش شاید ہی کوئی قوم ہو کہ جنہوں نے ان مشکل ترین پہاڑوں کو ہزاروں سالوں سے آباد کر رکھا اور اپنے بچوں کو رزق کھلایا، ان پہاڑوں کے اندر سے رزق جو ہے وہ اگا کر جو ہے وہ اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کا پیٹ پالتے رہے اور آج یہاں تک پہنچے۔ ان سے زیادہ جفاکش اور بہادر کون ہو سکتا ہے؟ آج ان کو یہ بتایا جائے کہ نہیں نہیں تم مارے جاؤ گے اور تم جو ہے وہ فوج کے ساتھ سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، اور یہ 2-2 ٹکے کے کالے منہ والے ایجنسیوں کے والدار آ کے ان کے گھروں میں ہمارے بچوں کے پتے پوچھیں اور ان سے کہیں کہ وہ فلانا لڑکا اور فلانا، اور پھر پورے محلے میں جو اس کے پیچھے ایجنسی والا آیا تھا ان کی ٹانگیں توڑ کے نہ بھیجی جائیں باہر کہ کہاں سے رہنے والے ہو، ہمارا پتہ پوچھتے ہو، پہلے اپنا پتہ بتاؤ، پہلے اپنا ویئر اباؤٹ بتاؤ، کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو۔ تمہاری تو شکل بھی ہمارے بندوں کی طرح نہیں ملتی ہے، تمہاری زبان نہیں ملتی ہے، تم تو کوئی اجنبی ہو۔ تو دوسرے محلے کا لڑکا آ جائے ادھر اس گراؤں میں تو 10 لڑکے اکٹھے ہو کے اس کو مارتے ہیں۔ لڑکی دیکھنے آیا تھا جی، غیرت کا مسئلہ تھا، اور دوسرے ملک کے کالے ادھر پھرتے رہے، لڑکیاں بھی دیکھیں، پانی پہ بھی بیٹھے، سڑکوں پہ بھی بیٹھے، تو وہاں پہ بہادری اور غیرت جو ہے وہ نظر نہ آئے تو پھر تو قبضہ ہی رہنا ہے نا، پھر تو غلامی رہے گی، پھر کوئی نہیں آزادی دے گا، ایسے آزادی نہیں ملتی ہے۔ ہمیں جننا پڑے گا، ہمیں بولنا پڑے گا۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم غلام ہیں اور ہمیں آزادی چاہیے۔ باہر سے جب بھی کوئی آئے تو اس کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ایک علیحدہ ملک میں آیا ہے اور ایک علیحدہ ریاست میں ہے اور یہاں یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے ہمارے معاملے کو کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں پرسوں لاہور میں تھا تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی 70,000 قبروں پہ پاکستان کے جھنڈے ڈالے گئے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم مجھے 7 قبروں کے فوٹو دکھا دو پہلے، 70,000 پہ ڈالے گئے ہیں۔ یہ کون بتاتا ہے ان کو یہ باتیں؟ یہی لوگ بتاتے ہیں ہمارے، یہ ہمارے جو لیڈران ہیں، یہ جاتے ہیں تو کشمیری پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہو رہے ہیں۔ کشمیری تو پتہ نہیں پاکستان کا نام لیتے ہوئے ان کی کلمہ طیبہ بعد میں پڑھتے ہیں اور پاکستان کا نام لے کر ان کی جان نکلتی ہے اور ان کی روح نکلتی ہے۔ یہ کچھ ان کو بتاتے ہیں، اور جب ہم کوئی آزادی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو نمک حرام ہے، یہ تو پاکستان کے دشمن ہیں اور یہ فلان ہے اور ہمارا کھاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بغیرتی کی بات ہے جو یہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کھاتے ہیں۔ کون سا پاکستانی ہے جو کسی کشمیری کو کھلا رہا ہے؟ پیسے دے کے خریدتے ہیں؟ نہیں، 2 ادھر سے خرید لیں گے، کھولو بارڈر وہاں سے خرید لیں گے۔ سارا پاکستان سوئی سے لے کر، انڈرویئر سے لے کر، تسبیح سے لے کر ٹوپی تک چائنا کی استعمال کرتا ہے۔ کبھی کسی چائنی نے نہیں کہا پاکستانی ہمارا کھاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے پیسے دے کے لے کے جاتے ہیں۔ 15 لاکھ بندے یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، رزق کما رہے ہیں۔ 5 سے 6 لاکھ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے رزق کما رہے ہیں۔ کبھی دبئی نے دعویٰ نہیں کیا، سعودیہ نے یا انگلینڈ نے یا امریکہ نے کہ ہمارا کھاتے ہو اور یہاں آ کے جلوس بھی نکالتے ہو، اپنے ملک کا جھنڈا بھی اٹھاتے ہو۔ یہ تو ہمارا لڑکا کوئی جھنڈا لے کے کسی اسٹیڈیم میں، سپورٹس اسٹیڈیم میں پہنچ جائے میچ دیکھنے کے لیے، اس سے جھنڈا چھین لیتے ہیں۔ نہیں، تم یہاں کشمیر کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے ہو۔ یہ ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں، اور اس لیے ان کا یہ حال ہے۔ میں نے ان کو لاہور میں کہا، میں نے کہا تمہیں تو احساس زیاں تک نہیں ہے کہ 71 میں 25 سال کے
بعد تم نے آدھا ملک کھو دیا تھا, آدھا پاکستان ٹوٹ گیا تھا. تم اتنی بڑھ کر مارتے ہو جیسے پنجابی فلموں میں مارتے رہتے ہو. تمہیں تو ہوش ہی نہیں ہے کہ تمہارا آدھا ملک تو 25 سال پہلے تم سے چھن گیا تھا. اور جو باقی آدھا بچا ہوا ہے, خدا را اس کا خیال کرو. بلوچوں کو روٹی کھلاؤ, سندھیوں کو روٹی کھلاؤ, پنجابیوں کو روٹی کھلاؤ, پٹھانوں کو روٹی کھلاؤ. ہمارا پیچھا چھوڑو, ہم خود کھا لیں گے. آج یہ جو مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے پورا برصغیر ان مسائل کا شکار ہے. ان فوجوں کی وجہ سے, ان گولوں کی وجہ سے, اس دہشت گردی کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں. ہم بھی پریشان ہیں, انڈینز بھی پریشان ہیں, پاکستانی بھی پریشان ہیں. حل کا راستہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی سے نکلتا ہے. ریاست آزاد ہوگی تو ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی. ریاست آزاد ہوگی تو اتنی بڑی فوجیں پالنے کا, اتنے بڑے بم بنانے کا اور اتنے بڑے بڑے جرنیل بنانے اور تمغے سجانے کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں بچے گا. پیسہ لوگوں پر لگایا جائے گا, پیسہ ترقی پر لگایا جائے گا, پیسہ ایجوکیشن پر اور ہیلتھ پر لگایا جائے گا. ایسا ملک 1% بجٹ ہیلتھ کا, 1% بجٹ تعلیم کا, 75% بجٹ گولے بنانے کا. اور ان گولوں نے دیا کیا ہے؟ بولیں کسی گولے کو روٹی دے دے. پورے کے پورا پاکستان کی گندم جو ہے اس کو اکٹھا کر کے بیچ دیں, ایک F-16 نہیں آتا ہے. پورے پاکستان کی گندم سے ایک F-16 نہیں آتا ہے. حالت تو ان کی یہ ہے, اور بہادر ہیں یہ ہمارے لیے. تو اس لیے مختصراً میں اپنی باتوں کو, جو بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں جو اس نظام کے متعلقہ ہے, یہاں کے لیڈروں کے متعلقہ ہے, وہ سب آپ سمجھتے ہیں. تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں منظم ہو کے اس قبضے کے خلاف سمجھداری سے, حکمت سے, جو مومن کی میراث ہے, جو مومن کی پہچان ہے حکمت, ہمیں دانشمندی سے کام کرنا ہے. ہمیں نہ کسی کی پھوک میں آنا ہے, نہ کوئی مہم جوئی کرنی ہے. ہمیں عوام کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے. آزادی کی تحریکیں عوام کی مدد سے کامیاب ہوتی ہیں, اور ان چکروں میں خدا رہنا پڑے گی. لوگ کٹھے نہیں ہیں, لوگ کٹھے نہیں ہیں, لوگ کہیں بھی کٹھے نہیں ہوتے ہیں. لوگ پیغمبر کے دوروں میں بھی کٹھے نہیں رہے ہیں. یہاں کوئی صاحب کہہ رہے تھے ہمیں ایک تنقید نہیں کرنی چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی جو ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان سے زیادہ نعمت جس کسی اور پر نہیں اتری ہے, ان سے زیادہ معتبر, معزز, عقل والا, سمجھ والا کوئی آدمی نہیں ہے. وہ جب کھڑے ہوئے تو وہ یتیم تھے. 6 سال کی عمر میں جو ہے وہ والدہ بھی فوت ہو گئی, پیدا یتیم ہوئے. 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی, 10 سال کی عمر میں دادا پالنے والے وہ بھی فوت ہو گئے. ایک یتیم بچہ اس علاقے میں کھڑا ہو کر وہاں کے سب بڑے بڑے سرداروں اور جاگیرداروں کو چیلنج کر رہا ہے, ایمان لے آؤ. تو کہا ابو سفیان نے, جو پورے علاقے کے سرداروں کا سردار تھا, اس نے کہا ابے بچے کیا بات کر رہے ہو تم چاہتے ہو ہم یہ بت اٹھا لیں یہاں سے اور ہمارا رزق بند ہو جائے, اور تم جس خدا کی بات کر رہے ہو اس کا تو کوئی بت بھی بنانے نہیں دیتے ہو. تو چاہتے کیا ہو؟ دولت چاہیے تو بتاؤ, خوبصورت لڑکی چاہیے تو بتاؤ, حکومت چاہیے تو بتاؤ. تو اللہ کے نبی نے کہا اس ہاتھ پہ چاند رکھو, اس پہ سورج, دولت لے ہو, پھر بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو آج اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ سارے ہی معززین ہیں اور کسی کے خلاف بات نہیں کرنی ہے, تو پھر امام حسین کو کس کھاتے میں رکھو گے؟ وہ بھی ایک معزز ہی تھا, وہ جو یزید تھا. حضرت ہو جائے گی, آپ کی جان بخشی جائے گی. تو انہوں نے کہا مقام ایسا آ گیا ہے کہ اب جان بچانی نہیں ہے, جان قربان کرنی ہے, اور میں اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں. تو ہمارے جیسے بیعت نہیں کر سکتے ہیں. یہ 2 الگ الگ رستے ہیں, 2 الگ الگ قافلے ہیں. اگر آپ نے چوروں کے ساتھ چلنا ہے تو پھر ہمارے ساتھ مت چلیے. اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو پھر ان کی تعریف و توصیف مت کیجئے جو اس قوم کی غلامی اور اس قوم کی محرومی اور مظلومی کے ذمہ دار ہیں. ابھی تک آزادی نہیں ملی, سارا کچھ ہماری سر آنکھوں پر, لیکن جو یہ کہتے رہے کہ ہم یہاں پر نوکریاں اور روزگار اور یہ سارا کچھ دیں گے, وہ ذمہ دار ہیں. بجٹ ان کے پاس ہے, میرے اور امان کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے. 1 خرب 61 ارب روپیہ انہی کو ملتا ہے, اور یہ پھر جٹھائی سے کہتے ہیں یہ چندہ کھاتے ہیں.
چندہ کتنا ہوتا ہوگا جو ہم کھاتے ہیں؟ اس پروگرام کے لیے کاشف لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا ہوگا، ہو سکتا ہے 20,000 روپے ہو گئے ہوں۔ 20,000 روپے میں کیا ملتا ہے؟ ہم کھا کے کیا کریں گے 20,000 روپے کا؟ جو 1.5 خرب کھا جاتے ہیں وہ معزز ہیں، اور اگر کوئی پروگرام کرے تو اس کے اوپر یہ الزام لگو جی چندہ اکٹھا کر کے کھاتے ہیں۔ یہ یار اتنے صحت مند نوجوان ہیں، یہ اگر اپنی کمائیاں کرنا شروع کرتے 2-3 لاکھ روپیہ بندہ خود کمائے گا، چندہ اکٹھا کر کے 10,000 روپیہ 5,000 روپیہ کس لیے کھائے گا؟ تو ان کے ان بہکاووں میں اور ان بہکاووں میں کہ لوگ متحد نہیں ہیں، مت آئیں۔ میں نے ایک دوست سے کہا، مجھے اس نے کہا میرا دل نہیں کرتا ہے کہ میں کام کروں اس لیے کہ آپ لوگ متحد نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا آپ مسلمان ہو؟ اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا روزہ رکھتے ہو؟ رکھتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہو؟ 5 وقتی پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کبھی تمہارا دل نہیں کیا کہ میں نہیں رکھتا ہوں روزہ اور نماز نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ مسلمان لوگ متحد نہیں ہیں؟ پورے کے پورے محلوں میں 20 قبیلے رہتے ہیں، یہ راجہ ہے، یہ سدن ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، ایک دوسرے کو رشتے تک نہیں دیتے ہیں، تلواریں نکل آتی ہیں۔ وہاں تمہیں کوئی کام کرنے میں پریشانی نہیں ہے۔ آزادی کی تحریک کا معاملہ آتا ہے تو لبریشن فرنٹ کے 2 گروپ بن گئے، جی ہم نہیں کام کریں گے۔ یہ کون سی منطق ہے بھائی؟ ہمیں کام کرنا ہے، اور یہ گروپ کیوں بنتے ہیں؟ یہ کام کو روکنے کے لیے بنتے ہیں، یہ اس کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بنتے ہیں، یہ ایجنسیاں بنواتی ہیں، یہ حکومتیں بنواتی ہیں کہ تاکہ آپ طاقت نہ پکڑ سکیں۔ تو اگر آپ کو یہ بھی پہچان نہیں ہے کہ حق کہاں پر ہے تو پھر آپ کیا کریں گے زندگی میں؟ یہ پہچان کرنا ضروری ہے۔ جو ٹھیک ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جو درست ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو تبدیلی آ جائے گی۔ پاکستان آزاد ہوا، مسلمانوں کی ایک جماعت نہیں تھی مسلم لیگ، مسلمانوں کی مسلم لیگ سے زیادہ مسلمان جماعتیں، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء ہند اور تحریک خلافت اور فلانی 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 یہ تحریک چلائیں گے۔ تو جو کام نہیں ہونے والا ہے اس پہ توجہ نہ دیں۔ ہم چاہ کر بھی اس تقسیم کو نہیں روک سکتے ہیں اس لیے کہ وہ طاقتور ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو تقسیم کر کے آپ کے حکومت کی جائے۔ اس لیے جہاں درست جگہ ہے، جہاں درست لوگ ہیں وہاں پہ ساتھ کھڑے ہو جائیں، ساتھ دیں، باہر نکلیں، طاقت بنے۔ خدا کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں، میں پچھلے 2 سالوں میں 4 دفعہ یہ کوشش کر چکا ہوں کہ میں کسی طرح اس حصے کے 1 لاکھ بندے کو موبلائز کر لوں۔ 1 لاکھ بندہ اگر باہر نکل آیا تو ان فوجوں کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں، کریں نا عمران خان کو گرفتار، 5 اس نے گھر کے ارد گرد جمع کرنے کے لیے پوری اسکیم کی ہوئی ہے۔ کوئی پولیس نہیں جا سکتی، کوئی فوج نہیں جا سکتی، عدلیہ بھی جو ہے وہ بھی سوچ سوچ کے کیا کرنا ہے کیا کرنا، اس لیے کہ وہ عوام کو استعمال کر رہا ہے۔ عوام کی طاقت ہے، اس سے یہ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ آج اگر عوام ان رستوں میں آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھیں گے اور آپ کو بولیں گے کیا چاہیے یار ہمارے ساتھ بات کرو، مذاکرات کرو، تو طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ آزادی کی جدوجہد کیسے کامیاب ہوگی۔ یہ آزادی کی جدوجہد کسی بندوق بردار سے کامیاب نہیں ہوگی، کسی ٹیپو سلطان کے آنے سے یا محمد بن قاسم کے آنے سے کامیاب نہیں ہوگی۔ اس کے ٹیپو سلطان بھی آپ ہیں، اس کے محمد بن قاسم بھی آپ ہیں، اس کا سب کچھ آپ ہے، اس کی فوج بھی آپ ہے۔ اپنے نوجوانوں کو ذہنی طور پہ مسلح کیجئے، باشعور کیجئے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اپنے وطن کے بارے میں بتائیے، مشکلات کے بارے میں بتائیے، اور بتائیے انہیں لڑنا سکھائیے کہ آپ نے لڑنا ہے، آپ نے جدوجہد کرنی ہے اور اس قبضے کو ختم کرنا ہے۔ اور جس دن یہ قبضہ ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی ہماری ترقی اور ہماری بہتری کا دن وہاں سے شروع ہوگا۔ اس سے بعد جو ہے وہ لڑائی بھی لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مل کر، جو آنے والی نسلوں کی بہتری کی لڑائی ہے۔ پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے، فقط پیرا نہیں دینا ہمیں تاریک گلیوں میں، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے۔ ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو قابو سے لڑانا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ایک پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی، یہ جو مردم شماری والا معاملہ ہے، اس پہ اعتراضات ضرور داخل کروائیے، ہر صورت میں اعتراضات داخل کروائیں، بتائیں ان کو بھی جہاں جہاں بتا سکتے ہیں، میڈیا کے ذریعے یہ جو آتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، یا عدالتوں میں جا کر ایک درخواست ضرور دیں کہ اس میں ہمارا ملک، ہماری زبان، ہماری پہچان اور ہماری گنتی یہ سب پورا نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ مردم شماری بہت بڑی بدماشی ہوتی ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ اس کا جھگڑا رہا ہے
کہ جو صوبے جن کو وسائل سے محروم رکھنا ہے، پیسے سے محروم رکھنا ہے، ان کے بندے کم بتاؤ۔ کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ، وہ کہتے ہیں کراچی والے 3 کروڑ ہے، یہ کہتے ہیں 1.5 کروڑ ہے، اس لیے کہ 3 کروڑ کے حساب سے پھر وسائل کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو آج ہمارا 15-20 لاکھ آدمی جو ہے وہ بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے، 8-10 لاکھ بندہ پاکستان میں سروس کر رہا ہوتا ہے، اندراج ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اندراج بھی جعلی ہے، یہ باقی چیزیں تو جعلی ہیں ہی ہیں، لیکن اندراج بھی جعلی ہے، یعنی ہماری